ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو زندہ لوگ وہ محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، اور غیر محرم اس صورت میں جب فوت ہونے والی خاتون ہے اور وہ بوڑھی ہے تو اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں اگر نوجوان خاتون ہے اور نوجوان مرد ہے تو نہ تو عورت غیر محرم مرد کا چہرہ دیکھ سکتی ہے فوت ہونے کے بعد، اور نہ ہی کوئی مرد نوجوان عورت کا جو اس کے لیے غیر محرم ہے، حرمت کا رشتہ اور محرم کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اور یہ چہرہ جو دیکھا جانا ہے یہ فوت ہونے کے فوری بعد سے لے کے فوری بعد دیکھا جا سکتا ہے، یہ غسل دینے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے، یہ جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھا جا سکتا ہے، اور کسی ایسی صورت میں کہ کوئی شخص تاخیر کا شکار ہوا، پہنچتے پہنچتے قبرستان میں لے جانے کے بعد بھی میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ البتہ علماء نے اس بات کو جائز نہیں سمجھا کہ کوئی شخص اس کو قبر میں اتار دیا جائے تو قبر میں اتارنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا جائے یا دکھایا جائے، تو میت کا چہرہ دیکھنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح نہ صرف چہرہ دیکھنا جائز ہے بلکہ میت کو بوسہ دینا بھی جائز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے کوچ فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیق آئے اور خاموشی سے بغیر کسی سے بات کیے حجرہ عائشہ میں پہنچے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک موجود تھی، وہاں پہنچے اور وہاں جا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ثم اکب علیہ فقبلہ ثم بکا، پھر آپ کے چہرے پر جھکے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور پھر رونے لگے۔ تو بوسہ دینا میت کو یہ جائز ہے، اور یہاں پھر وہی بات ہے کہ یہ بوسہ ظاہر ہے کہ مرد مرد کو دے سکتا ہے، خاتون خاتون کو دے سکتی ہے، یا والد اپنی بیٹی کو جس کا جو محرم ہے وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل عثمان بن مظعون، کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، وہو میت، اور وہ فوت ہو چکے تھے، یعنی فوت ہونے کے بعد ان کی میت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا۔ حتی رأیت دموع، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کو تسیل بہہ رہے تھے، یعنی آپ آنسو بہا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو بوسہ دیا، ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، اس محبت میں اور عقیدت میں میت کو بوسہ دیا جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے وہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس سے ہم ڈرتے ہیں، ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ہمیں دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں ہوتا، ہم ہاتھ نہیں لگاتے کہ وہ شخص چونکہ فوت ہوا ہے تو ہم ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یہی کچھ ہو جانا ہے۔ جس شخص کو، جس میت کو ہاتھ لگانے سے آج ہم ڈرتے ہیں، ہم نے یہی ہونا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے سے ڈرنا یا قریب جانے سے ڈرنا، اس کی بجائے اس سے عبرت لینی چاہیے، اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ یہ شخص میرا عزیز، میرا رشتہ دار جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، قریب وقت ہے کہ میں نے بھی ایسے ہی ہو جانا ہے، لوگوں نے اسی طرح میرے آس پاس کھڑے ہونا ہے، لوگوں نے یوں ہی غمگین ہونا ہے، اور لوگ یوں ہی میرے جانے کی باتیں کریں گے۔ تو اس کو نصیحت لیتے ہوئے، نصیحت پکڑتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے، اپنے وہ امور جو روزمرہ کے ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر مبنی ہیں ان کو بدلنا چاہیے، راستہ درست کرنا چاہیے۔ صرف ڈرنا اور اس لیے ڈرنا
کہ پتہ نہیں جب زندہ تھے تو بڑے میرے قریب تھے، اب پتہ نہیں وہ کیا ہو گئے ہیں، تو نہیں. اس لیے اس طرح ڈرنا یا دور رہنا، اس کی بجائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن مظعون کو بوسہ دیتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ میت کو چھونا، میت کا چہرہ دیکھنا، بوسہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.